کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے بہت کم ٹائم دیا ہے، بہت کم وقت دیا ہے آخرت کے لحاظ سے۔ دنیا کے لحاظ سے تو یہ بہت ٹائم ہے۔ قرآن کہتا ہے جب آخرت میں برے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے اے اللہ ایک بار ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری اطاعت و فرما برداری کریں۔ یہ مضمون قرآن مجید کے اندر بہت مقامات پر آیا ہے، اور مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ اور گناہگار بندہ کہے گا ان تکون نفسی یا حسرتا علی ما فرطت فی ذنب اللہ، ہائے افسوس میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حساب و کتاب لے رہا ہوگا۔ بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی کو دیکھو گے تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی۔ دیکھیں، ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن مرتے ہوئے انسان کو بھی کچھ نظر آتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے۔ جیسے جو آدمی بستر پر لیٹ جائے سونے کے لیے تو اس کی ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہمارا اس سے رابطہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی بات چیت نہیں ہوتی ہے، کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ آپ چاہے ہنسنے کی بات کریں وہ ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں وہ روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دے دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس دنیا کو خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب، اور وہ یہ اس کو حقیقت سمجھتا ہے۔ بعض اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں۔ بعض اچھے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھ کھلتی ہی انسان پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ یار میں نے خواب میں جو دیکھا، میں تو سوچا تھا یہ سچ ہوگا، یہ حقیقت ہوگا کہ میں کروڑوں پتی بن گیا خواب میں۔ اور بعض خواب برے ہوتا ہے، آنکھ کھلتے ہی انسان شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا۔ مثال کے طور پر وہ خواب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ زہریلا سانپ میرا پیچھا کر رہا ہے، یا کوئی قاتل مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہے، خواب دیکھ رہا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ یہ خواب تھا۔ لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک کنڈیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں ہم سے بالکل منقطع ہو چکا ہوتا ہے، کوئی رابطہ نہیں، کوئی بات چیت نہیں، اور ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں ہوتا ہے، اور ایک اس کے بیچ کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے۔ کچھ وہ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ابھی سویا نہیں ہے، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے، اور کچھ ان کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتا چلتا ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اور ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں اس کی مکمل ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس میں جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر کے جاتے ہیں تو
تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ اور جو نیک آدمی ہوتا ہے، اچھا آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم مجھے جلدی لے کر کے جاؤ، کیونکہ یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود موت کے وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہوتی ہے جس میں وہ آدھا عالم دنیا میں ہوتا ہے اور آدھا عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں۔ شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہو جائے گا۔ تو انسان جب تک مکمل زندہ ہے، مکمل حیات میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ مجھے کل مر جانا ہے یا 24 گھنٹے کے اندر مجھے مرنا ہے، تب بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، کفر میں، الحاد میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شریک کرتا رہا، زنا کرتا رہا، شراب پیتا رہا، 90 سال اس نے گزار دیے۔ اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ تمہاری ڈیتھ ہونے والی ہے، کیونکہ تم کینسر کے مریض ہو، اور کینسر یہاں تک پھیل چکا ہے، کینسر کا زہر یہاں تک پھیل چکا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر تمہاری موت آ جائے گی۔ یہ بندہ بھی اگر توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی بھی توبہ قبول کر لے گا۔ لیکن ہاں، توبہ دل سے ہو، یہ والی توبہ نہیں اگر میں بچ گیا تو پھر وہی پرانا اسٹائل، یعنی جو میں گناہ کر رہا ہوں وہی گناہ کروں گا اگر بچ گیا، یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر میں مر گیا تو پھر تو توبہ کر ہی رہا ہوں، تو یہ والی توبہ نہیں، دل سے توبہ ہو۔ اور پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے، ایک شخص کو 90 سال میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ یہ مثال بالکل آسان ہے، اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو لٹکا دیا جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کی عمر 90 سال گزر گئی، ساری زندگی قتل میں گزری، گناہوں میں گزری، چوریوں میں گزری، ڈکیتیوں میں گزری، لوگوں پر ظلم کرنے میں گزری، کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ 6 مہینے بعد اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اب لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ توبہ کر لو، اس نے کہا کہ نہیں، میں توبہ نہیں کروں گا۔ 6 مہینے بھی اس نے اسی طرح گزار دیے، کفر بکتا رہا، اللہ کا انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ 1 ہفتہ رہ گیا۔ کسی عالم نے، اللہ والوں نے اسے سمجھایا کہ توبہ کر لو، کہا نہیں، میں توبہ نہیں کروں گا، یہاں تک کہ 1 دن رہ گیا، 1 گھنٹہ باقی رہ گیا، اخیر کا 1 منٹ باقی رہ گیا۔ اس کو 6 مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، اس امید پر کہ شاید کہ مجھے رہائی مل جائے، شاید میں رہا ہو جاؤں۔ تو بعض لوگ زبان کے بہت پکے ہوتے ہیں، چاہے وہ کافری کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ہیں ویسے ہی باہر سے بھی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا، موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھوں گا، اگر کلمہ پڑھا تو قوم اور لوگ تانا دیں گے کہ ساری زندگی جس دین پر قائم رہے، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، جو میں ہوں اندر سے ویسے ہی میں کیا ہوں، باہر سے بھی ہوں۔ یہ اس کی اپنی ایک رائے تھی کہ میں جیسے رہا ہوں ویسے ہی رہوں گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، بہت افسوس ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے آپ کو محبت ہے، ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جس سے آپ کو محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دے،
ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، غلام ہے، رنگ بھی کالا ہے اور خاندان بھی الگ ہے، قوم بھی الگ ہے، لیکن ہدایت مل گئی کیونکہ دل کے اندر چاہت تھی، دل کے اندر تڑپ تھی۔ اسی طرح اگر آپ کے دل کے اندر اگر توبہ کی طرف رہی تو اللہ توبہ کی توفیق دیں گے، اگر تڑپ نہیں ہے تو پھر توبہ کی توفیق آپ کو نہیں ملے گی۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اقرار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی، حالانکہ موت کے وقت اس کو یہ ہوتا ہے کہ شاید کہ اسلام نے جو کچھ کہا ہو وہ سچ کہا ہو، لیکن اس وقت بھی وہ کہتے ہیں نہیں، جس پر ہم نے زندگی گزارے اسی پر ہم رہیں گے۔ تو یہ جو 90 سالہ شخص تھا جس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا، ہزاروں انسانوں کو قتل کیا، اللہ سے بغاوت کی، اللہ کا انکار کرتا رہا، اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ توبہ کر لو، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں توبہ نہیں کروں گا، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ شاید مجھے رہائی مل جائے، 1% چانس ہے، تو پھر تو مجھے دوبارہ سے وہ پرانی عیاشیاں کرنی ہے، تو پھر میں کس منہ سے لوگوں کے پاس جاؤں گا؟ لوگ کہیں گے کہ اچھا اب اسلام اچھا ہو گیا، پہلے اسلام باطل تھا اب صحیح ہو گیا۔ تو اس نے ڈیلے کی، اس نے اسلام نہیں لایا، توبہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کو لٹکانے میں 1 منٹ باقی ہے۔ اس کو یقین ہو گیا کہ میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے؟ 1 منٹ کی ہے۔ رہائی کے تمام دروازے بند ہو چکے، لیکن ہے پورا زندہ۔ ابھی تک انہوں نے اپنی آنکھوں سے عالم برزخ کو دیکھا نہیں ہے، اگر اب بھی اس نے توبہ کر لی، پھانسی کے پھندے کی طرف لے جا رہا ہے، اس کو جلاد کھینچ کر کے لے جا رہا ہے، یہاں تک کہ اسٹول پہ کھڑا کر دیا۔ آئین اس وقت بھی اگر توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن دل سے یہ عزم ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، اللہ میں تیرے وجود کا قائل، تیری توحید کا قائل اور تیرے پیغمبروں کا قائل، اگر مجھے رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس کفر اور پرانی والی زندگی کی طرف لوٹنے والا نہیں۔ حالانکہ رہائی ملنے کا چانس نہیں ہے۔ قرآن سے، صحیح احادیث سے، متواتر احادیث سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اس وقت 1 سیکنڈ کی توبہ اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کی دیوار گرا ڈالے گی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اس نے عالم برزخ کو دیکھی نہیں ہے۔ اللہ اس کو بخشنے کا کیا بہانہ تلاش کریں گے؟ ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں کہ اللہ اس کو تو یقین تھا مرنے کا، تو پھر توبہ کس بات کی؟ اللہ کہے گا یقین تو تھا، لیکن اس نے فرشتے اور آخرت کو، عالم برزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے۔ غیب پر ایمان ہے اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے، بلکہ زیادہ تر لوگ توبہ نہیں کرتے۔ کیا زیادہ تر لوگ توبہ کرتے ہیں؟ آپ ہسپتالوں میں جا کر کے کینسر کے مریضوں کو دیکھ لو، جیسے وہ پہلے تھے اب بھی ویسے، ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی ہے۔ غیر مسلموں کو دیکھ لو، بستر مرگ میں وہ تڑپ رہا ہے، لیکن جو بت پرست تھا وہ بت پرستی میں مرتا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا۔ تو توبہ 1% لوگ، بہت خوش قسمت لوگ جو عین اس وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، ورنہ تو توبہ ہوتی نہیں، اس ٹائم میں بھی لوگ توبہ نہیں کرتے۔ تو میں آخری بات بتا کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ کا یہ قانون ہے
کہ جب تک اپنی آنکھ سے موت کے فرشتے نظر نہ آ جائے اس وقت تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ جب موت کے فرشتے آپ نے دیکھ لیے تو اللہ کہتا ہے کہ اب تو ایڑیاں رگڑتا رہے گا، خون کے آنسو روتا رہے گا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، توبہ تیری زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے یہاں اب کوئی قبول نہیں تمہاری توبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سمندر کا پانی خشک نہیں کر سکتا، یہ حدیث کا مفہوم ہے، لیکن 2 قطرے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ایک اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اور دوسرا جو اللہ کے خوف سے رویا ہوا آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب تک آپ دیکھو کتنا زبردست مثال ہے، اتنا سا آنسو، لیکن جب تک آپ زندہ ہیں اس آنسو کے اللہ کے یہاں ایسی ویلیو ہے کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو بھائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو موت سے پہلے توبہ کر لے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آخر وقت میں توبہ کر لوں گا، جب 1 سیکنڈ موت سے پہلے توبہ کرو تو اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ توبہ کو تاخیر نہ کریں۔ آپ 2 چیزیں سمجھ لیں۔ پہلی چیز، آپ کو کیا پتا کہ آپ کب مریں گے، آپ کا آخری وقت کب آئے گا، آخری منٹ کب آئے گا آپ کو معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ پھانسی کے مجرموں کو پتا ہوتا ہے کہ اب مجھے پھانسی پہ لٹکنا ہے، تو ہر مرنے والے کو پتا نہیں ہوتا کہ مجھے کب مرنا ہے۔ کیا ایکسیڈنٹ جو ہو جاتے ہیں راستے میں، کیا اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے مر جانا ہے؟ تو ہر مرنے والے کو پتا نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز، یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے، جو لوگ موت کی وجہ سے توبہ کو تاخیر کرتے ہیں ایسے لوگوں میں اکثر توبہ نہیں کرتے، موت آ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں جوانی میں توبہ کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے زیادہ ہیں، بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے والے کم ہیں۔ حالانکہ جوانی میں غیر مسلم بننے میں عیاشی زیادہ ہے، بڑھاپے میں تو ایسے بھی عیاشی نہیں ہے، تو اس کا تو ایسے ہی بھی فائدہ جو بڑھاپے میں اسلام قبول کر لے۔ ساری زندگی تو عیاشی میں گزر گئی، اگر وہ توبہ کر رہا ہے، اسلام قبول کر رہا ہے تو اللہ اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ لیکن دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس آخر وقت میں بھی توبہ نہیں کرتا، اسلام قبول نہیں کرتا۔ جوان آدمی جلدی توبہ کر لیتا ہے، حالانکہ جوانی میں زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ دیکھ لو دنیا میں توبہ کرنے والے جوان زیادہ ملیں گے، بوڑھے لوگ ہیں لیکن کم ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام قبول کرنے والے غیر مسلم میں جوان زیادہ ملیں گے، بوڑھے لوگ کم ملیں گے۔ اس لیے ہمیں توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، جتنا جلدی ہو سکے آپ اللہ سے توبہ کر لیں۔ جتنی جلدی توبہ کرو گے خیر و برکت اتنی زیادہ ہوگی، نیکی کمانے کا موقع آپ کو زیادہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی غیر مسلم اخیر وقت میں مسلمان ہو رہا ہے، گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، اسلام قبول کر رہا ہے، ٹھیک ہے گناہ معاف ہو گئے، لیکن نیکی کا کمانے کا موقع نہیں ملا اس کو۔ ٹھیک ہے اللہ اس کو جنت میں پہنچا دیں گے، لیکن زیادہ اونچی درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے اعمال میں اتنی خیر ہے نہیں۔ اگر آپ نے ابھی توبہ کر لی تو ساری زندگی خیر پھیلانے کے لیے اور نیکیاں جمع کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوگا، لیکن اگر آپ نے توبہ میں تاخیر کی تو پھر آپ کے پاس نیکی کمانے کا وقت بھی بہت کم ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تب توبہ کروں گا، اللہ کو یاد کروں گا، نیک اعمال کروں گا۔ اب بھائی 8
60 साल में तौबा किए और आम तौर पर 60-70 के दरमियान इंसान दुनिया से चले जाता, तो अगर आपने मान लो 60 साल में भी तौबा कर ली है तो नेकी कमाने का मौका कितना मिला? अगर 60-70 के दरमियान आप दुनिया से चले गए तो ज्यादा से ज्यादा 10 साल आपको नेकी कमाने का मौका मिला। लेकिन अगर आपने बालिग होते ही अल्लाह से तौबा की और नेकी के कामों में लगे रहे, अगर आप 70 साल में आपकी मौत होती है तो कम से कम तो 50 साल आपने नेक काम किए, तो आपका अमाल क़यामत के दिन कितना ज्यादा होगा। तो अमाल के हिसाब से भी क़यामत के दिन हमारे दर्जात बहुत ज्यादा ऊंचे होंगे। ठीक है, कुरान कहता है अल वज़्नु यौमइदिनिल हक़, क़यामत के दिन हक पर फैसला होगा, यानी आमाल नहीं देखे जाएंगे, ये देखा जाएगा कि किनका आमाल अच्छा है। एक आदमी है, उसने सारी जिंदगी इबादत की लेकिन रियाकारी थी, दिखावे के लिए उसने इबादत की, तो क्या अल्लाह क्या कबूल होगा? नहीं। लेकिन एक बंदा है जिसने इबादत की, नफली इबादत उसके बहुत कम है, लेकिन अल्लाह के लिए सारे आमाल किए, तो बताओ ये बंदा कामयाब है। पहले बंदा देखा जाए उसके तहज्जुद है, सारे आमाल है, लेकिन वो बंदा रियाकार है। एक बंदा सिर्फ फराइज़ और वाजिबात के पाबंद है, नवाफिल पढ़ता कभी नहीं पढ़ता, लेकिन अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ता है, तो ये बंदा कामयाब है, वो नाकाम है। तो हम तौबा भी करें अल्लाह के लिए, आमाल भी करें अल्लाह के लिए, लोगों को राजी करने के लिए और लोगों को खुश करने के लिए नहीं। दुआ कीजिए।